اللہ کا قرآن بھی یہ اعلان کرتا ہے، حضور کا فرمان یہ بتاتا ہے کہ جو شہید ہوتا ہے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، الحمدللہ، اللہ کی خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ اچھا سر، میرا ایک آپ سے چھوٹا سا سوال ہے کہ کل جس طرح اسلام آباد میں ژالہ باری ہوئی ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کیونکہ ژالہ باری آگے میری نظر میں یا میری لائف میں اس طرح کبھی بھی نہیں ہوئی۔ اچھا، تو بالکل۔ آپ اس بارے میں کیا رائے دیں گے؟ جی، وعلیکم السلام۔ آپ کا بلال صاحب بہت اچھا سوال ہے کہ ایسی ژالہ باری جو ہے وہ پہلے کبھی نہیں ہوئی۔ اس میں یہ ہم نے دیکھا ہے کہ دیکھیں جس طرح تمام مسلم ریاستوں نے تماشائی بن کر ہم نے دیکھا، بل میں نے، آپ نے، سب مسلمانوں نے دیکھا کہ فلسطین کا کس طریقے سے جو ہے نا وہ قتل عام ہوا، بچوں کو وحشیانہ طریقے سے جو ہے وہ قتل کیا گیا، اور جس طریقے سے ماں اور بہنوں کی عزتوں کو پامال کیا گیا۔ اور ہم دیکھیں کہ ہم سے ایک گھر ایک چھت نہیں بنائی جاتی نا، ہم ایک گھر ایک چھت ڈالنے لگیں یا ایک چھوٹے سے کمرے کی چھت ڈالنے لگیں تو ہمیں پتہ جاتا ہے کہ یار اتنا پیسہ لگ گیا ہے۔ اور آپ فلسطین کے اندر دیکھیں کہ کتنی ان کی عمارتیں تباہ ہو گئی، ہزاروں کی تعداد میں لوگ بے گھر، لاکھوں کی تعداد میں لوگ بے گھر ہوئے۔ ٹھیک ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو ملبے تلے ہم نے جو ہے نا وہ دبے دیکھا ہے۔ تو آپ خود اس چیز سے اندازہ کریں کہ جب ہم تماشائی بنیں گے، تو میں تو پہلے ہی کہتا تھا کہ ہمیں اللہ سے اب کیونکہ فلسطین تو ختم ہو گیا نا، وہ تو اجڑ گیا نا، اب وہ سارے معاملات ہم پر ہیں۔ اب ہمیں اپنے لیے استغفار شروع کر دینا چاہیے، کہ جیسے ہم تماشائی بنے رہے ہیں، اللہ کی جو لاٹھی بڑی بے آواز ہے وہ کبھی بھی اس چیز کو نہیں سوچتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ میرے جو بندے تھے، اور وہ جگہ القدس وہ جگہ ہے جو ہمارا قبلہ اول ہے، جس کی طرف منہ کر کے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازیں پڑھی ہیں، وہ ہمارا قبلہ اول ہے۔ کہ جو اللہ کے گھر کی حفاظت نہیں کر سکتے، تو پھر اللہ جو ہے وہ دکھاتا ہے کہ میں کیا کر سکتا ہوں۔ بالکل ایسے، ٹھیک ہے، تو اللہ نے، کیونکہ میں نے خود بھی اپنی لائف میں اس طرح کے جو ہے نا وہ ژالہ باری نہیں دیکھی ہے۔ آپ بھی بالکل صحیح فرما رہے تھے، چونکہ ہماری ایج آپ سے بڑی ہے، ہم نے نہیں دیکھی تو آپ نے کیسے دیکھی ہوگی؟ کہ اللہ نے یہ دکھایا ہے کہ یہ دیکھو، بالکل یہ دیکھو کہ میں کیا کر سکتا ہوں۔ اور وہی اسلام آباد جو بولتا نہیں تھا، کیونکہ ہمارا کیپٹل ہی وہ ہے نا، بالکل اسی نے بولنا ہے، اسی نے آواز اٹھانی ہے، وہیں سے آواز بلند ہوگی تو دنیا کو پتہ چلے گا۔ تو اللہ نے وہیں پہ سارا کارنامہ کر کے، یہ کام کر کے دنیا کو بتایا، اور ان جو ہے نا وہ تماشائی لوگوں کو بتایا، تماشائی حکومتوں کو بتایا کہ تمہارے پاس کچھ ہونے کے باوجود نہیں نہ کر سکتے ہو، تو میں تمہارے لیے بہت کچھ کر سکتا ہوں۔ یہ میں کر سکتا ہوں جب میں بدلہ لینے پہ آتا ہوں، اگر تم ان کے تماشائی بن سکتے ہو تو وہ بھی تمہارا تماشا دیکھ سکتے ہیں۔ بالکل۔ اچھا سر، دوسرا میرا چھوٹا سا سوال یہ ہے کہ ایک ظلم ہوتا ہے نا، کچھ دیر کے لیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ادھر تو وہ کہیں نا کہ ظلم کی انتہا ہو گئی ہے، اور جب ظلم کی انتہا ہوتی ہے تو پھر لوگوں کے ایک تو ہوتے ہیں زبان سے جملے نکلنا، ایک ہوتے ہیں اندر سے جملے نکلنا۔ کچھ فلسطینیوں کے جملے یہ تھے کہ لوگ ہمیں دیکھ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مر گئے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ہم مرے نہیں، ہم زندہ ہیں، مرے تم لوگ ہو جو آج اٹھا۔ اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں؟ جی بالکل، یہ آپ کا بہت اچھا کوشچن ہے، مجھے بڑا اچھا لگا کہ آپ نے اس سوال کو اٹھایا۔ دیکھیں بات آپ کی رائٹ ہے، اللہ کا قرآن بھی یہ اعلان کرتا ہے، حضور کا فرمان یہ بتاتا ہے کہ جو شہید ہوتا ہے وہ زندہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ مرا نہیں ہے۔ مرتا تو وہ ہے جو کچھ کر نہیں سکتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایمان، ہمارے اندر تو ایمان ہے نہیں نا کیا، ٹھیک ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہے وہ مسلمان، مومن تو وہ ہے، صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن تو وہ ہے جو کہ اگر طاقت رکھتا ہے ظلم کو روکنے کی تو اپنے ہاتھ سے روکے، ٹھیک ہے، اگر وہ طاقت